سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بے گناہ لوگ توہین مذہب میں جیلوں میں بند ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے۔ الزام ہے اشرفی اور اس کے بھائی کے اوپر کہ یہ پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کہنا کیا ہے۔ کبھی ججوں کے خلاف بولتے ہیں۔ ایک بیان جو جماعت احمدیہ کے سربراہ ہیں ان کے خلاف بھی اشرفی کا اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ میں نے بھی سنا، میں نے کہا چلو اس پہ کوئی نہ کوئی ہم بھی بات چیت کرتے ہیں، پہلے سن لیتے ہیں۔ جی ہم بتائیں گے کہ ہمیں کتنی کتنی بڑی آفریں کی۔ تمہارے سپانسر مرزا مسرور سے لے کر کون کون کہاں کہاں کس کس جگہ پاؤں پکڑے اس نے، لیکن اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ آج کے بعد اگر کسی نے ہمارے خلاف بغیر ثبوت اور شواہد کے کوئی حرکت کی تو انشاءاللہ اس کو عدالت میں لائیں گے، کٹہرے میں لائیں گے۔ صرف خاموش تھے کہ یہ جو جج نہیں فریق۔ اچھا، یہ کافی لمبی ہے مگر میں مختصر آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی کہہ رہا 800 لوگ، کوئی کہہ رہا 400 لوگ، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بچے ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، یہ جیلوں میں بند ہیں۔ اور جو یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، جج صاحب نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ اس سے پہلے ان لوگوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کے جی کمیشن بنا دیں، اس میں کون سا پرابلم؟ ثبوت جو لوگ دیں گے لا کے یا جنہوں نے دیے ہیں تو اسی وجہ سے جج صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ کمیشن بنایا جائے۔ اور آپ اس دن سے صرف ایک یہ نہیں، فضل الرحمان ہے، دوسرے علماء ہیں، یہ سب جج صاحب کے خلاف ہو گئے، ان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے۔ ان کے خلاف انہوں نے ایسا ایک پراپوگنڈا کیا جو ہر طرف اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ میدان میں آ گئے، اور طریقہ واردات ان کا وہی ہے جو آپ سب کے علم میں۔ فضل الرحمان نے تو یہ بھی دھمکی دی کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک کیس تھا یہ جو فائز عیسیٰ کے پاس، تو اس کے ساتھ علیحدگی میں بات چیت کر کے اس کا فیصلہ آ گیا تھا۔ اسی طرح کے معاملات اس نے دھمکی دی ہے کہ آئندہ بھی ہم کریں گے، اور ججوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے ایک زبردست پراپوگنڈا جو ہے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں، لوگوں کے ذریعے سوشل میڈیا پہ جج صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک صاف سی بات ہے، کوئی بھی بندہ بے گناہ ہو، عدالت میں اس کا کیس کیا، وہ جا کے اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے کہ جناب میں نے یہ نہیں کیا، اور آپ کے پاس جو ثبوت ہے لائیں۔ اگر ثبوت وہاں پہ نہیں ہے تو آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ کس کے خلاف آپ عدالت میں جائیں گے؟ عدالت میں تو کیس لگا ہوا ہے، جو کیس عدالت میں لگا ہوا ہے اس پر تو آپ اس طرح مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لے جائیں، کس کس کو عدالت میں آپ لے کے جائیں گے؟ یہ وہ علماء ہیں، میں تھوڑا سا ان کا بتا دوں۔ یہ ٹی وی چینل پہ ایک دفعہ ٹون بادشاہ، آپ سب کے علم میں ہوگا، اس کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں ملی، اور آ کے یہ اپنی صفائی میں، اگر آپ شراب بیچ سکتے ہیں تو مذہب کیوں نہیں بیچ سکتے؟ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس کیسے نہیں آپ کر سکتے؟ ولیتی شراب، دیسی بھی نہیں۔ اور جس طرح یہ ٹون بادشاہ وہاں پہ آپ سب نے دیکھا ایک انٹرویو دے رہا تھا، وہ فل ٹون تھا، وہ جو انٹرویو لے رہے تھے وہ بھی ہنس رہی تھی، خاتون بھی اور جو بھی صاحب تھے۔ مقصد جو ہے وہ بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 295 298 ختم کی جائے۔ ابھی یہی کہا گیا کہ یہ بندے جیل میں کیسے گئے؟ وہ دنیا کے 58 ممالک ہیں، 56 مسلمان، وہاں پہ تو کوئی توہین نہیں کرتا۔ آپ کے یہاں پہ کیوں ہوتی ہے؟ وہاں پہ تو
اس طرح کے قوانین بھی موجود نہیں، ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ مگر یہاں پہ آج اس پہ توہین مذہب لگ گیا، آج اس کو توہین مذہب کے چکر میں مار دیا، آج اس کو یہ کر دیا، آج اس کو وہ کر دیا۔ بے شمار لوگوں کو آپ نے مصیبت میں ڈالا ہوا وہاں، اور یہ ہم تحفظ کریں گے 295 298 کا، کیونکہ آپ کے پاس زبردست موقع ہے تجارت کا، آپ بزنس مین ہیں، آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، امیروں سے پیسے لیتے ہیں، غریبوں کو جیل میں بھیج دیتے ہیں، اور جیل میں بھیج کے غریبوں کو پھر امیروں کو بتاتے کہ ہم دیکھو انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے ہماری، تو ہم کس طرح ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے جو علماء ہیں ان کی یہ حالت ہو چکی، اور پھر کہنا جی ہمیں عزت ملی۔ وہ ویڈیو میرے پاس ہے، جس طرح جج صاحب نے اس کے بھائی کو کہا کہ آپ پیچھے چلے جائے، وہ بولنے لگا، اس نے کہا گیٹ آؤٹ، جا کے پیچھے بیٹھو۔ یہی تھا اصل میں مقصد، یہ عزت ان لوگوں کو ملی۔ دنیا دیکھ رہی کیا عزت ان کو ملی، کہاں سے عزت مل رہی ہے، کہاں سے عزت مل رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ بلیک میل کرنے کا دھندا شروع کیا ہوا ہے، یہی کام ہے ان کا۔ آگے کبھی کسی مذہبی رہنما کے متعلق انہوں نے باتیں کرنی، کبھی کسی مذہبی رہنما کے متعلق، اور اپنی ان کی حالت آپ کو میں نے بتا دی۔ لاہور سے جی فلاں بندہ ہے جی، وہ ان کے ساتھ مل گیا ہے، فلاں بندہ مل گیا۔ یہاں پہ میں اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے کہوں گا کہ سر، جہاں آپ کو کام کرنا چاہیے وہاں پہ تو نظر نہیں آ رہا کام کوئی بھی۔ آپ کو اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ کیا ہماری یہ 7 لاکھ فوج ان علماء کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ کیا اپنی عدالتوں کو تحفظ نہیں دے سکتی؟ کیا وجہ ہے؟ دشمن کا ہم مقابلہ تو بعد میں کریں گے، پہلے جو ملک میں دشمن ہے ان کا مقابلہ کیوں نہیں آج تک ہوا؟ ان کی صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ لوگ پھر آپ پہ الزام لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ سب وہاں سے سرپرستی ہوتی ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ثابت کرے اس طرح کا کام کر کے سوری، کہ ان کو پتہ چلے کہ فوج کسی کی سرپرستی ایسے لوگوں کی نہیں کرتی جو خود جرائم پیشہ افراد ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، پوری قوم کا انہوں نے جو اشر کیا، اس کے رزلٹ آپ آئے دن دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی جو بدنامی ہو رہی، جو اسلام کی بدنامی ہو رہی، وہ نہیں نظر آ رہی؟ سب کو نظر آ رہی، آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا سب سے پہلے، جیسے ہی آپ ان لوگوں کو کنٹرول کریں گے سارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اور یہ جو قوانین پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، جو قوانین بنائے گئے وہ تو چلو غلط تھے، لیکن جو غلط ان کا استعمال ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون جواب دے گا ان بچوں کو اور بچیوں کو جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کون ذمہ دار؟ ان کی زندگی جو برباد ہوگی، ان کے گھر والے برباد ہو گئے، اس کا کون جواب دے گا؟ اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے، سب کچھ اسلام کا نام لے کر، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ کون سا تحفظ؟ اسلام کو کس تحفظ کی ضرورت ہے؟ آپ اپنی کرتوتیں ٹھیک کر لیں، اسلام ٹھیک آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے، مگر اس طرح تو آپ نے توجہ نہیں دینی۔ یہ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے حالات بنے ہوئے۔ سعودی عرب میں تو کبھی بھی کسی نے توہین مذہب نہیں کی، ملیشیا میں تو کبھی کسی نے توہین مذہب نہیں کی، ترکی میں تو کبھی کسی نے نہیں کی، انڈونیشیا میں تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ آپ کے ملک میں یہ سب سے زیادہ، جہاں پہ مذہب کا آپ نے تماشا بنا کے رکھ دیا۔ ان لوگوں کے خلاف ثبوت ہے تو عدالت نے کمیشن بنانے کی بات کی ہے، اور بڑی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ان کے ذرا پتہ کریں ان کے ذرائع آمدن کیا ہے، ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا اتنا، یہ کہاں سے مہنگی گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں، کون سی پراپرٹی ان کے والدین ان کے حق میں چھوڑ کے گئے، کون سا کاروبار چھوڑ کے گئے، چیک کریں ذرا ان کو، پھر ان سے پوچھے یہ پیسہ کدھر سے آیا۔ 5-7-10 ہزار مریض اپنے بنا لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو، گورنمنٹ کو، یا جو ہماری فوج ہے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے۔ فضل الرحمان ہے، وہ بھی کل سے یہی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، خود روزانہ وہ بکتا ہے، ایگزام لکھنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا لیڈر ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ 26 آئینی جو تبدیلی آئی، آج آپ دیکھ لیں آپ کی عدالتیں بے بس بیٹھی ہوئی، ان کے پاس ہے ہی کچھ، وہ کر ہی کچھ نہیں سکتی۔
یہ فضل مانی ہے جو بکتا ہے بار بار. آپ کی نظر میں لیڈر ہوگا مگر جتنا سستا اس کا سودا وہاں پہ لگتا ہے کوئی ایک دفعہ نہیں بکا. میرا خیال جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ دفعہ یہی بکا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ آپ اسے لیڈر مانتے ہیں. آپ کے وہاں پہ علماء ٹھیک ہوتے تو آج پاکستان اس دلدل میں پھنسا ہوتا, اس جہنم میں لوگ زندگی گزار رہے ہوتے. میں آج دیکھ رہا تھا وہ غریب ریڑھی والا ہے, کوئی گنے کا جوس بیچ رہا ہے, وہ ان کا سارا کچھ آگے کچرا کر دیا. وہ غریب پہلے ہی پتہ نہیں کہاں سے قرضے لے کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے. یہ آپ نے وہاں پہ دیا اسلام, یہ اسلامی تعلیمات. آپ تو انسانیت بھی نہیں سیکھ سکے اور آ کے دوسرے مذہب کے جو سربراہ بڑے بڑے جن کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا, یہاں تک کہ ان کے لیے یورپین پارلیمنٹ کے دروازے کھل جاتے, ان کے لیے برٹش پارلیمنٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں, امریکہ کانگریس میں کینیڈا چلے جائیں وہاں کے وزیر اعظم وہاں پہ آ کے ان سے ملتے. پوری دنیا نے انہیں عزت دی ہوئی ہے اور آپ کو ویزا نہیں ملتا وہاں کا جہاں کے نام میں لے رہا ہوں. وہ آپ کی انکوائری نہیں, کہتے ہیں یہ بندے ٹھیک نہیں. یہ حالت ہے آپ کی. تو آگے دوسروں کو الزام دینا, اپنی صفائی پیش کرے نا, اپنے معاملات لے کے آئے. آپ کے پاؤں پکڑے, واجب واہ کیا بات ہے, کتھے میرے علی تے کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا میری. اپنا کریکٹر دیکھے اشرفی صاحب, اپنی حالت دیکھے. لوگ آپ کو کس طرح وہاں پہ یاد کرتے ہیں, یا کس طرح یہ ابھی حج کا عرصہ ہی گزرا ہے, کس طرح وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا. حاجیوں کا پیسہ کئی سالوں سے کھا رہے, ابھی نہیں ہے, یہ کافی دیر سے پکنک چل رہی ہے. اور آگے اس طرح بتانا کہ ہم مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, تو دروازہ کھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو لگا ہوا کیس آپ کا. میں بڑے ادب کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کہوں گا, میرے 100 اختلافات سے ان سے, مگر یہ جو فیصلے ابھی دوسرے تو لوگ کہتے ہیں آپ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں, یہ ایک فیصلہ بھی کروائیں اپنے کہنے پہ. سب ایسے بے گناہ لوگوں کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں وہاں سے رہا کریں جیلوں سے, اور یہ قوانین ختم کریں. یہ آپ ہی کی پیداوار ہے ضیاء الحق کی, اس کی ضرورت نہیں ہے کسی ملک میں بھی. نہیں, کوئی کسی کی توہین نہیں کرتا. مذہب سکھائے تو صحیح لوگوں کو, مذہب کا پتہ تو چلے لوگوں کو کہ مذہب ہوتا کیا ہے. کوئی کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا, مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہوں. یہاں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لے ایک دوسرے کو سارا دن گالیاں نکالتے رہتے. کون سا مذہب کہتا ہے آپ گالیاں نکالیں جا کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں جا کے, آپ نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. لیکن آپ لوگوں نے کہاں سے یہ سب کچھ سیکھا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آج کل میں حیران ہوں, کبھی یہ وکلا ان کو لے لو, یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ جی ہم وہ تحفظ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے, مجاہد ختم نبوت. یہ وہ وکلا ہے جو صبح سے شام تک بکتے ہیں, ان کی منڈی لگتی. یہ قاتلوں کے لیے کیس لڑتے ہیں, ان کو رہا کراتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے ذریعے جج خریدے جاتے ہیں, یہی ہے جو بعد میں جج بنتے ہیں. اور ہمارے انصاف کا جو جنازہ نکلا ہوا 137 نمبر پہ, عدالتیں ہماری جا چکی, ہمارے جج جا چکے ہیں ان وکلا کی وجہ سے. صبح سے شام تک یہ وکلا لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ترکیبیں بتاتے ہیں. مجھے یاد ہے جرمنی میں کسی کا کیس تھا, تو اس نے کہا کہ سچ مجھے بتاؤ. میں صرف یہ کہوں گا عدالت کو, وکیل تھا وہ کہہ سکتا تھا میں سچ کو جھوٹ کر سکتا. میں عدالت کو کہوں گا اس سے غلطی ہوئی ہے, اسے کم سے کم اس کی سزا دی جائے. مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے سے غلطی ہوئی ہے, ہماری طرح تھوڑا قتل کسی نے کیا ڈال کسی پہ دیا. کیا یہ وکلا جو ختم نبوت کا نام لیتے ہیں, ان میں ایک بھی وکیل مجھے دکھا دے جو آج قائد اعظم بھی وکیل تھے, کوئی ایسے کا نمونہ مجھے دکھائیں لا کے جو سچ اور حقیقت پہ بات چیت کرتا. یہ آگے ختم نبوت کا تحفظ کریں گے, یہ لوگوں کو اسلام بتائیں گے جنہوں نے خود اسلام نہیں سیکھا, صبح سے شام تک جھوٹ کی یہ پیداوار اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے. خود ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے یہ جو قتل کیا اس سے بچنا کیسے. غریبوں کے اوپر ظلم کرواتے, کبھی یہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, کبھی کہیں پہ نظر آتے ہیں. ان کے اپنے کریکٹر دیکھ,
मौलवी तो काम नहीं किए, उनसे भी किए गुजरे हैं। चलो मौलवी तो पढ़ा लिखा नहीं, भाई आप तो पढ़े लिखे हो, लेकिन क्योंकि पढ़ाई भी किसी ने की हो तो वो सर से गुजर जाए तो मेरा हक गुजर गई। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि इनको दोनों भाइयों को ज़रा कानून के कटहरे में लाया जाए, अदालत में, और वहाँ से पता चले इनका क्या है, किस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर ये सारा कुछ जो कुछ भी किया और लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की, उसके मुताबिक इन्हें सज़ा दी जाए और आगाज़ किया जाए यहाँ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जावेद इकबाल चीमा साहब मजहबी स्कॉलर, सियासत से भी गहरी दिलचस्पी और माशाल्लाह कुछ ना कुछ लिखते भी रहते हैं, लोगों की रहनुमाई भी करते रहते हैं। आज मैंने कहा पाकिस्तान के मतलब ही प्रोग्राम करेंगे, काफ़ी दिन बाद चीमा साहब ने टाइम दिया, चीमा साहब का भी शुक्रिया। चीमा साहब, ये जो आजकल पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, अदालती सिस्टम है, और अगर कोई जज आ भी जाता है कोई बातचीत करने के लिए तो उसके भी खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, तो अदालतें चल नहीं पा रही वहां पे। मुबारक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। दुख की बात है मुबारक साहब, ये सिर्फ मैं नहीं, 26 करोड़ अवाम इस बात को जानती है। अब तो पूरी दुनिया इस बात से आगाह है कि पाकिस्तान में कोई भी अदालती निज़ाम नहीं है, किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बल्कि एक आदमी है, एक आदमी, वाहिद आदमी है जो सारे मुल्क को भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा है और वो ही सब कुछ कर रहा है। उसे आप जो भी मर्जी नाम दे लें, वो इस वक्त छाया हुआ है और बिल्कुल अपने जोबन पे है, और उसकी फरौनियत, उसकी जजीदियत, उसकी जो है ना, जिसने जो मर्जी उसको रंग दे लें, पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई कानून नहीं है, ला कानूनियत का दौरा है। जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी अंदर कर दो, जिसको जो मर्जी फैसला लिख के दे दो, जज ने वो पढ़ के सुनाना है। किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो पर भी मार सके। ये सूरत जा रही है और एक आदमी वाहिद है जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, और ये पूरी दुनिया जानती है, मगर दुनिया इसलिए खामोश है कि उनके मफादात जो है वो ही है, वो पाकिस्तान को इसी नहज पे देखना चाहते हैं, अपाहज रहे, लाकानूनियत रहे, और ये इस काबिल ना रहे कि अपने बारे के अलावा कहीं और सोच सके। और पाकिस्तानी अवाम बेचारी वो डर और खौफ के जो साए में है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये है सूरत। चीमा साहब, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, मगर यहाँ पे जो अहम सवाल है कि जो पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान हैं जिनमें कोई थोड़ी बहुत ही शऊर या समझ अकल रखते हैं, या कोई मजहबी रहनुमा है, वो भी इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं और वो भी आवाज उठाने के काबिल नहीं रहे, या वो उठा नहीं रहे। उसमें दो बातें हैं। आपने देखा होगा काफी देर से एक आदमी जो है ना बोल रहा था, वो अब्बासी साहब जो पुराने साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, अब नई पार्टी ने बना ली है, तो अभी देखें आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि उनका जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो अभी तो बस वो क्या कहते हैं, वही 2-3 आदमी, बस वो बलूचिस्तान वाले बेचारे, एक जिनकी कोई भी नहीं, आसिफ साहब की कोई नहीं सुनता, और यहाँ पर वो अपना एक उलमाए दीन में दो, वो शिया साहब, वो शिया के हैं वो, और वो सुन्नी इत्तेहाद के, तो उसके अलावा तो कोई आदमी जो है ना किसी किस्म का कोई बात नहीं कर रहा। और जो हैं वो बेचारे वो भी थक के बैठ चुके हैं, क्योंकि किसी किस्म का कोई भी इनकलाब जो है वो उनको भी आता नजर नहीं आ रहा, तो वो भी बेचारे इस वक्त खामोश हैं। तो सारे के सारे उलमा तो खैर वैसे ही ये तो दरबारी हो चुके हैं, वो बिक चुके हैं। उसमें जो एक आध थे मौलाना तारिक मीर जैसे, उनके साथ जो सलूक किया गया है आपके सामने है। यानी जो भी समझते हैं कि ये शख्स इमरान खान के साथ वाबस्ता है, उसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट कर दिया जाता है। तो ये सूरत है, बड़ी भयानक है, कोई शक नहीं है। और आगे क्या होगा, लावा पिघल रहा है, कब फटेगा, क्या होगा, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है कल क्या होने वाला है।
مگر حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب انقلاب کے علاوہ اس پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی، اور نہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں۔ یہ شخص عمران خان کی نفرت کے اندر اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اب اس کو راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا واپسی کا۔ اچھا، یہ پچھلے دنوں مہنگائی دوبارہ ہوئی ہے، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، پہلے تو تحریک لبیک والے آ کے تو بڑا شور ڈالتے تھے عمران خان کے دور میں، تو آج کل کدھر گئے ہوئے ہیں وہ تو خیر ان کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو گھنگرو باندھ کر ناچنے والے چند ٹکے کے لوگ ہیں، انہیں تو وہ تو ایجنسی کے بندے ہیں، جب ان کو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے نوٹ ہوا میرا موڈ بنے، وہ تو گھٹیا ترین قسم کے ایک طبقہ ہے، اس کی تو بات ہی کرنا فضول ہے، کیونکہ وہ تو صرف اور صرف جب پیسے دیے جاتے ہیں ISI کی طرف سے، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو اٹھا کے سڑک پہ بٹھاتی ہیں، وہیں سے وہ ان کو واپس لے جاتی ہیں، جب کسی کے خلاف کوئی ایجیٹیشن کرانا ہو تو وہ ان کو لے آتے ہیں، وہ تو استعمال ہوتے ہیں نا، وہ تو ان کی تو بات ہی، وہ تو ان کے اندر تو دین کی بات ہی کرنا فضول ہے کہ وہ ان کے اندر دین ہے یا ایمان ہے یا وہ مسلمان ہے۔ میں تو ان کو انتہائی گھٹیا ترین لوگ سمجھتا ہوں کہ وہ گھنگرو باندھ کر ناچنے والی مولوی ہیں، وہ نہ علماء ہے، نہ ان میں ان کے اندر انسانیت ہے، نہ ان کے اندر اخلاقیات ہے، وہ صرف اور صرف ایجنسی کے بندے ہیں اور انہیں کے پیسے پہ بولتے ہیں۔ نہیں تو وہ صحافی کدھر گئے؟ جب عمران خان کے دور میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن جاتا تھا تو یہ تو یہاں پہ کھلبلی مچا دیتے تھے کہ بس اب پاکستان نہیں بچے گا، تو آج کا وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ چلو علماء تو آپ نے کہہ دیا، تو صحافی کدھر گئے؟ یہ تو بڑا معزز پیشہ ہے۔ اس میں بھی سارے پاکستان کے اندر ایک تو گیم کھیلی گئی ہے کہ جو بھی اڑتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے، اس کو خرید لو، اگر وہ خریدا نہیں جاتا تو پھر اس کو اٹھا لو، اور وہ اٹھایا نہیں جاتا تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دو کسی بھی طریقے سے۔ آپ نے وکلا کو دیکھا، وہ پیسہ لے کے بیٹھ گئے، کوئی وکلا کی تحریک نہیں چلی۔ اس وقت بھی جو تحریک چلی تھی پاکستان کے اندر وکلا کی، جو افتخار چودھری وہ کانا دجال جو تھا، جس کے ساتھ یہ سارے وکیل اپنے گھنگرو باندھ کر ناچ رہے تھے، اس وقت بھی اس کے پیچھے ایجنسیاں تھیں جنہوں نے وہ مشرف کے خلاف یہ جلوس نکالا تھا، ادروائز وہ بھی نہیں نکلنا تھا۔ تو یہ آج کل تو سارا مکمل طور پہ جو ہے نا وہ پیسے کی گیم ہے، کچھ لوگوں کو پیسہ دے دیا گیا ہے، کچھ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اللہ خیر چلا، تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ میری طرح بے حس ہو چکے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی بھی نہ علماء کے اندر، نہ صحافت کے اندر، نہ وکلا کے اندر وہ شعور جو تھا وہ اس قابل رہا ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے، لیڈ کر سکے، ملک میں انقلاب لا سکے۔ وہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ نہیں تو کب تک یہ نہیں آ رہا، دھند نظر آ رہی ہے۔ چیمہ صاحب کب تک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے رہیں گے؟ کوئی لمبا پروگرام ہے؟ دیکھیں، اصل میں قوم جو ہے نا، جب تک قوم یکجا ہو کے نہیں اٹھے گی کہ نہیں نکلے گی، اس وقت تک کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ ایک دو آدمی جب تک آواز اٹھاتے رہیں گے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، 2 کو اٹھا لو، 4 کو اٹھا لو، 10 کو اٹھا لو، اگر سارے لوگ متحد ہو کے نکلیں گے تو پھر مسئلہ ہے۔ مگر اس کے لیے لیڈ کرنے کے لیے لیڈر چاہیے، تو لیڈر جو ہے نا وہ عمران ہے، وہ جیل کے اندر بند ہے، اور باقی کوئی اس وقت پاکستان کے اندر ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اتنا پاپولر ہو کہ جس کے پیچھے قوم نکلے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اچھا، بڑی ترقی کے بتاتے رہے کہ کام ہو رہے ہیں پنجاب میں، سیلاب آیا ہے، آدھا پنجاب ختم ہو گیا، رڑ گیا ہے، پنڈی تک نہیں بچا، وہاں بھی ایسے ہی جیسے نہریں چل رہی ہیں، تو یہ مکمل ہر چیز جھوٹ پہ ہی چل رہا ہے سسٹم؟ دیکھیں، ہم تو ایک ہی بات پہ اب ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے اندر کو حرارت پیدا کر سکے یا ہم نکل سکیں یا کوئی کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکیں۔ اب تو ہر ایک میرے جیسا بے حس آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ وہ اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، تو یہ ہماری مدد فرما دے، تو اسی پہ چل رہا ہے سارا ملک، اور عذاب آ بھی رہے ہیں مگر وہ تھوڑی شکل میں آ رہے ہیں،
اب بڑا عذاب کب آتا ہے، کب اللہ جل شانہ اس قوم پہ اپنی مہربانی کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ فرعون کے ہمیشہ دن لمبے ہوتے ہیں، باقی اللہ کے ہاں دیر ہے، دیر نہیں ہوتی۔ ناامید تو نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، اور ناامیدی گناہ بھی ہے، مگر یہ ہے کہ فرعون کے دن چھوٹے نہیں ہوتے، لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ظالم کے دن ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں۔ ظلم کے خلاف جو ہے نا اٹھنا ہی جو ہے نا وہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور وہ جہاد اس وقت قوم کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ اور فرعون جو ہے نا وہ اپنی پوری طاقت اور جوبن کے ساتھ جو ہے نا وہ طاقت کے نشے میں پھلانگتا جا رہا ہے، ہر ایک کی عزت کے ساتھ کھیلتا جا رہا ہے، اور ہر ایک کی چادر اور چادری کو پامال کرتا جا رہا ہے۔ اس کو ابھی تک کو روکنے والا کوئی سامنے نہیں آیا۔ باقی میرا اللہ شاید اپنے کب وقت کا انتظار میرا اللہ اور کس وقت کیا کرنے والا ہے وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ یہ بڑی زبردست ایک آپ بات کرتے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ پی ٹی آئی میں بیرسٹر جو ہے نا وہ سیف جیسے غدار، علی امین گنڈا پور جیسے غدار، چیئرمین گوہر جیسے غدار، بیرسٹر ظفر جیسے غدار، پی ٹی آئی میں غدار بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کا مستقبل تو خیر جب تک عمران خان زندہ ہے، چاہے جس حال میں بھی ہے، اس کو زہر دیا جا رہا ہے، گندا پانی پلایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جیل کے اندر، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر جب تک عمران خان زندہ ہے پی ٹی آئی کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں عمران خان کے ختم کر دیں تو پھر اس کے بعد جو ہوگا اس میں بھی ان کو یہ سنبھالے نہیں جائیں گے، پھر بھی انقلاب کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ پھر وہ معاملہ بھی کچھ اور ہوگا، اور یہ بھی ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ سنبھالنا۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں عمران خان زندہ رہتا ہے تب بھی ان کے لیے وبال جان ہے، اور اگر عمران خان کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر ان کی موت ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی موت ہوگی، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی سزائے موت ہوگی اور سنی جائے گی، ان کے عدالتوں میں کیس چلیں گے اور ان کا برا حال ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ان کا برا حال ہے، اور یہی فرعون کے لیے وبال جان چیز بنی ہوئی ہے کہ کریں تو کریں کیا۔ سلمان وہ نہیں رہا اور وہ اس سے جان ان کی چھوٹ نہیں رہی، اور سیدھا راستہ وہ بتا رہا ہے، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مینڈیٹ اس کا واپس کر دیں اور حالات سارے ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ مینڈیٹ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ شورا ہے، یہ اقتدار کا نشہ ہے، یہ ہے اصل معاملہ۔ اچھا، زلفی بخاری نے بڑی محنت کی امریکہ میں، اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ یہ ثابت کر دیا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق اور ظلم کے انسانی حقوق کا جنازہ ہی کیا لے نکل رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ تو صرف ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں کہ اگر کچھ نہیں ہونا، کیونکہ عالمی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا وہ ہماری نہیں سنی جائے گی۔ ایک ہی صورت ہے کہ بچے اگر نکلیں، بچے اگر اپنے باپ کا ساتھ دیں، بچے اگر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ لابی اپنی لے کے ساتھ، اور جس طرح وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اگر چلے جائیں، اگر بچے لیڈ کریں تو پھر معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ادروائز کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کسی قسم کی کانگریس یا ٹرمپ وغیرہ یہ وہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا، اور کچھ اس حالات چینج نہیں ہوں گے۔ صرف اور صرف بچے ہیں عمران خان کے جو اس وقت اگر لیڈ کریں تو کام بن سکتا ہے۔ ایک ہی بات راستہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اچھا، مختصر رکھے سوالات ہیں کافی، اور ٹائم آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آج کل ایک آپ جانتے ہیں اشرفی صاحب ہیں وہاں پہ، ان کے بھائی ہیں، ان پر کیس چل رہا ہے، تو عدالت کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ ابھی تو عدالت نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا، کہا کمیشن بناؤ، تو اشرفی صاحب جج صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات وہی ہے، مبارک صاحب ایک کرنل صاحب جو پرچی لکھ کے دیتے ہیں جج نے وہ سنانی ہوتی ہے۔ اب جو فیصلہ فرعون نے کرنا ہے وہی اٹل ہے، اس کے علاوہ کوئی عدالت کسی قسم کی آپ جو ہے نا کہیں بھی سنوائی نہیں ہو سکتی، اور کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، نہ وہاں فرعون کا کچھ ابھی کچھ بگاڑ سکا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ مکمل فرعون نے اپنا ہولڈ کر لیا ہوا ہے تمام ججوں کے اوپر، تمام وکلا کے اوپر۔ نہیں تو یہ فضل الرحمان صاحب بھی کل آپ نے سنا ہوگا بڑے جوش میں ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کوئی مشکلات گورنمنٹ کے لیے پیدا کریں گے؟ فضل الرحمان ایک بغیرت، ایک کمینہ، ایک خنزیر، ایک حرامی شخص ہے۔ میرا اس کے بارے میں شروع دن سے ایک ہی بات ہے کہ فضل الرحمان جیسا شاطر اور بغیرت انسان شاید ہی
मौलवियों में कोई पैदा हुआ हो, वो नंबर 1 हरामी है, खंजीर है, वो किसी कीमत पे भी इस जो है ना वो मुल्क के हक के अंदर कोई फैसला नहीं कर सकता। वो एजेंट है, वो फौज का एजेंट है, फौज का आदमी है, वो इक़्तिदार का बंदा है, भूखा है, वो राशि है, वो लालची है, और वो इक़्तिदार का भूखा है, और वो बददयानत है। उसे तो बस वही जो कुत्ते की तरह हड्डी चाहिए, और वो उसको दे रहे हैं। इस सेनेट की सीटें भी दे रहे हैं, और बलोचिस्तान में भी, और KPK में भी, और मयाशी कर रहा है। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और उससे कोई तोको रखना, वो तोको रखने वाला भी बेवकूफ है, और उससे तोको रखना भी बेवकूफी है। वो इंतहाई मकरूर शख्स है और बददयानत है। नहीं तो चीमा साहब, फजल रहमान के अलावा कौन से उलमा हैं जिन्होंने वहां पे हालात बदलने की कोशिश की? आप देख रहे हैं अरसा दराज से इसी तरह ही हमारे तो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। वो इसलिए मैं फजल रहमान का नाम लेता हूँ कि वो सियासी पार्टी का सदर है। दूसरे लोगों ने सियासी पार्टियां नहीं बनाई हुई, वो उन्होंने अपनी अपनी अंजुमन तंजीमें बनाई हुई हैं। वो उधर पैसा कमा रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, उनकी रोटी चल रही है। मगर एक शख्स ने सियासी पार्टी बनाई हुई है, इसलिए ये और जमात इस्लामी, इनके बारे में, और MQM, इनके बारे में कहना आसान है, क्योंकि ये सियासत में है, और ये खुल्लम खुला इक़्तिदार के जो है ना वो ख्वाहिशमंद होते हैं। और दूसरे लोग पैसे के ख्वाहिशमंद हैं, उनको हुजरों में पैसा मिल रहा है, और वो उधर नाच रहे हैं, और ये घुंघरू बांध के लोगों को दगा दे रहा है। यानी कि वो तो दगा नहीं दे, वो तो अंदर ही देखे हुए है ना उलमा हुजरों के अंदर। ये तो खुल्लम खुला फ्रॉड कर रहा है ना, दगा देता है, फ्रॉडिया है। जैसे MQM है, जमात इस्लामी है, ये है, ये सारे फ्रॉडिया चोर हैं। और इमरान को यहूदी कहने वाले, ये खुद यहूदी के एजेंट हैं, और ये खुद बहुत बड़े जो है ना वो उसके वाले हैं। यहाँ पे मुझे सवाल याद आ गया, क्या देख रहे हैं मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे अब? मुसलमानों का क्या इसराइल के साथ तल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे मुसलमान ममालिक? हाँ, मुसलमान खत्म हो गया। मुसलमान कौन से रह गए हैं? सब मुसलमान कहाँ पर मुसलमान नजर आते हैं? दुबई में मुसलमान है, दुबई में वहां बगैर तो मुनाफिक बैठे हुए हैं। इस वक्त कतर में, वो सऊदिया में, क्या मुसलमान रह गया? एक यही इमरान खान था, इमरान खान है, जब तक जिंदा है, उम्मत मुसलमान का लीडर भी है, और पाकिस्तान एक कुव्वत है। और अगर पाकिस्तान इस तरह इन लोगों के हाथों में, जिन लोगों के हाथों में है, इसी तरह रहा, तो फिर पाकिस्तान भी दुबई और सऊदिया की तरह वो उनके पीछे चलेगा। वो तो कह चुके हैं सारे कि ये तस्लीम करने वाले हैं। अब ये हालात का जायजा ले रहे हैं कि पहले इमरान खान से निबड़ लें, फिर उसके बाद ये ऐलान करेंगे। अभी इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अवाम निकल आए। तो इसलिए ये सारा बंदोबस्त कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि अवाम ना निकले तो हम ये काम करते हैं। बाकी इनको कोई डर नहीं है, ना अल्लाह का ना अल्लाह के नबी का। ये अवाम से अपने तख्त की खातिर लड़ रहे हैं कि कहीं हमारी कुर्सी को खतरा ना हो जाए, बस। अच्छा, आखिर पे ये बताइए, जो आजकल हालात दुनिया के बने हुए हैं, क्या देख रहे हैं कि कोई खतरनाक जंग होने वाली है? कहीं भी अमन नहीं है, हर एक दूसरे को धमकियां दे रहा है, और खतरनाक धमकियां दे रहा है। वो इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारी दुआ है कि जब आदमी जंग क्या से बड़ी क्या लग जाए, वो कहते हैं, वो जब एक आदमी भूखा हो ना, तो उसको क्या कहते हैं, 2 की 2 4, उसको तो रोटियां नजर आती हैं। तो हमें क्या, जब हम तो हैं ही मौत के मुंह में पहुंचे हुए, जब हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है, ला कानूनियत है, और डर और खौफ के साए में हम रह रहे हैं, इनकलाब आ नहीं रहा, तो जब इन जालिम चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने हुकूमत करनी है, तो फिर ऐसे तो बेहतर है और जंग लग जाए। हमें उससे क्या फर्क पड़ना है? पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो पाकिस्तान के अवाम 26 करोड़ अवाम पहले ही जुल्म के साए में है, तो फिर मजीद जुल्म के साए में हो जाएंगे। रोटी इनको मिल नहीं रही, कई करोड़ों बंदे भूखे सोते हैं और भूखे मर रहे हैं, इतनी महंगाई है, इतना जुल्म है। तो उससे बेहतर है जंग लग जाए। चलो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अमीर का घर भी उजड़े, गरीब का भी उजड़े। आज तो गरीब रो रहा है ना, तो ये सरमायादार नहीं रो रहे। तो फिर जब जंग लगेगी सारे रोएंगे, वो बेहतर है। इस मर में रोज बहुत शुक्रिया मर जाना बेहतर है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू। ये थे जी जवेद इकबाल चीमा साहब, और आपने देख लिया जो पाकिस्तान के या इंटरनेशनल हालात हैं, जो जिस इस्लाम के लिए उलमा कहते हैं कि हम रात दिन लगे हुए, चीमा साहब ने रोशनी डाली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन,
بار بار پروگرام کرنے کے باوجود، بار بار لوگوں کی توجہ دلانے کے باوجود، یہ نہیں کہ ہم صرف توجہ دلا لیں، سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں، یہ جو مفتی ہیں، یہ آپ کے بچوں کے دشمن ہیں۔ یہ پیچھے ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو صاحب پولیس نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ امام مسجد ہے ہری پور کے علاقے میں، اور ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہاں پہ انسان کم اور بھیڑیے زیادہ ہے، نہ تمیز نہ تہذیب ہمارے معاشرے نے یہ سیکھی، اور نہ ہی کبھی اس طرف توجہ ان کی میرا حال پڑی بھی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں اس طرف توجہ دینے کا۔ یہ جی 5 سال کا بچہ تھا اور وہ نبینا تھا، نظر نہیں آتا، اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور پھر انہیں پولیس نے گرفتار کیا، اور یہ صاحب 5 وقت کی امامت وہاں پہ کرواتے، اور لوگوں کے مسائل جو تھے وہ جو بھی کسی کو وہاں پہ ظاہر ہے یہ جو علاقے ہے یہاں پہ اتنی لوگوں میں عقل شعور نہیں ہے، اور ان جو بے عقل لوگوں وہاں پہ رہتے تھے ان سے یہ عقل مند اپنی طرف سے فائدہ اٹھا رہا تھا، کیونکہ وہ جو لوگ شہر کے تھے، جس علاقے کی مسجد کا میں بتا رہا ہوں ہری پور کے علاقے میں، وہاں پہ انہیں عقل مند سمجھا جاتا تھا، لوگ آ کے اپنے مسائل، اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کے سامنے رکھتے، اور یہ ان کے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اور اس طرح ایک کیس سامنے آیا۔ ابھی پولیس جب تحقیق کرے گی تو پتہ چلے گا کہ کب سے یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ امام مسجد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یورپ میں بات بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو نوکری چاہیے، کوئی بھی ملازمت چاہیے، یہاں پہ پولیس رپورٹ چاہیے۔ پولیس رپورٹ کے بغیر یہاں پہ آپ ٹیکسی تک نہیں چلا سکتے، منی کیب، اس کے لیے پولیس رپورٹ چاہیے۔ اگر کہیں سیکیورٹی کی جاب ہے وہاں بھی آپ کو پولیس رپورٹ چاہیے، کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، کوئی آپ پہ کرائم تو نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ملک بڑا زبردست، ہم صرف داڑھی رکھ رہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جرم نہیں، اور پھر داڑھی رکھ کے جرم کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان بیڑیوں سے بچائے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے شور شرابہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں عقل یا شعور نہیں آ رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ توہین مذہب میں لوگوں کے اوپر جھوٹی FIR کاٹ کے ان کو جیلوں میں ڈالنا، یہ تو پتہ ہے کہ عاشق رسول، یہ تو پتہ ہے ختم نبوت، یہ تو پتہ ہے لوگوں کو تکلیف کیسے پہنچانی، لوگوں کے لیے مشکلات کیسے کھڑی کرنی۔ لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ان کے بچوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے۔ اب میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اس طرح جو مسجد میں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، مسجد خدا کا گھر ہے، وہاں بھی آپ محفوظ نہیں، وہاں پہ بھی آپ سمجھے کہ نہ خود محفوظ ہے، خود جائیں تو آپ کا جوتا غائب ہو جاتا ہے، بچے پڑھنے کے لیے جائیں تو ان کے ساتھ یہ زیادتی کے کیس ہو جاتے ہیں، اور پھر ان علماء کو آپ اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو میرا خیال خوب موج مستی کرواتے ہیں۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک بندے کا انٹرویو، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین کو کس طرح تجارت بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے میں مزدوری کرتا تھا، کوئی کام شام نہیں تھا، اتنا سارا دن کھجل خرابی، ذلت رسوائی، پھر کہتا میں نے ایک مزار کا ٹھیکہ لیا، بڑا منافع بخش تھا کام، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا اس کا انٹرویو، پھر 2 3 4 مزاروں کے اب اس نے ٹھیکے لیے ہوئے۔ اسے پوچھا گیا کہ کتنا کا پیسہ ہو جاتا، کہتا میں بتا نہیں سکتا، لاکھوں میں ہے، اور میں ویلا فارغ، کوئی کام نہیں مجھے۔ یہ جو مزاروں پہ جا کے آپ پیسے دیتے ہیں، جو مزاروں پہ جا کے آپ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ سب اسلام میں منع ہے، اور یہ ٹھیکے ان کے ہوئے ہیں، اور یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں اس میں سے خوب عیاشی کرتے ہیں، مولوی کو بھی خوش رکھتے ہیں، اور جس نے ٹھیکہ دیا ہوتا ہے اس کو پیسے آ جاتے ہیں، ان کے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں،
آپ کے بچے آج بھی وہی جو نیچے بیٹھ کے پڑھنے والا سسٹم ہے وہیں پڑھتے ہیں، پڑھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، پڑھے تو مسجد میں دے دو، مولوی کی موج لگی رہی، مدرسے ہر طرف وہاں پہ ان کی موجیں بہاریں لگی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ایسی تجارت بنا دی گئی ہے مذہب کو جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ صرف پیسے کے ساتھ، اور بھی یہ بھی آپ دیکھیں، یہ جو زیادتی کے کیس ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ میں پروگرام کروں گا، یہاں سے آپ حساب لگا لیں، اتنے زیادہ لوگ نہیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ معمولی کیس ہے ہمارے ملک میں، یہ معمولی کام ہے، یہ چلنے دو، کوئی پرابلم۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ہمارے معاشرے میں شعور آ چکا ہے، کتنی عقل آ چکی، کتنی سمجھ آ چکی۔ ہاں، کل میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے جو بدماش انہیں کہہ سکتے، وہ اعلان کر رہے تھے علماء کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ علماء بھی بغیر بدماشوں کے نہیں چلتے نا، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پیچھے سپورٹ ہونی چاہیے جو ان کو سہارا دیتی ہے، کوئی ان پہ خرچہ مرچہ کرتی رہے، اور کوئی ایسا جو آپ نے حلال سے کمایا ہو وہ غلط کاموں پہ آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ وہی پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں جو 2 نمبر طریقے سے آیا ہو، اسی سے آپ وہاں پہ ان علماء کے لیے سیکیورٹی کے بندوبست، 30 سیکیورٹی گارڈ اور ان کے کھابے شابے، ان کے پکنک کے سامان جو ہیں وہ مہیا کر سکتے۔ اور جب آپ حلال کمائی کی بجائے حرام کمائی سے اس طرح کے مولویوں کو پالیں گے تو اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے؟ یہی رزلٹ نکلیں گے جو نکل رہے ہیں۔ یہی آپ کو پھر جب آپ ان کے ساتھ حرام کے پیسوں کے ساتھ چلیں گے تو یہ آپ کے بچوں کے ساتھ پھر حرام کے کام کریں گے۔ یہ دیکھنے آپ وہاں پاکستان میں آئے دن، میرا نہیں خیال کہ چھٹی ہفتہ اتوار کوئی چھٹی بھی ہو جائے کوئی کیس ایسا نہیں ہوتا جو اس دن بھی سامنے نہ۔ اور یہ امام مسجد جو ہے اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بچہ نبینا ہے، یہ معذور ہے، یہ بیچارہ پہلے بنائی نہیں اس کی، اس پر ترس کھاؤں، کوئی اس کے دل میں رحم۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بے رحم لوگ ہیں، کتنے بیڑی ہیں، یہ اندر سے یہ کیسے جلاد ہے، اور انہوں نے اسلام کے نام پہ لوگوں کو ایسا گمراہ کیا ہے، ایسی چکی میں پیسا ہوا ہے کہ لوگ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ یہ ابھی کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، فیصلہ بھی نہیں ہوا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے جج کے خلاف بول رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے جج کے خلاف۔ یہ آپ دیکھیں کہ ابھی فیصلہ نہیں، اس نے کہا کمیشن بناؤ، کیونکہ مولویوں کو پتا ہے کہ ہمارا بزنس ہے، یہ تجارت ہے، اور زبردست کاروبار ہے اس کو پاکستان میں چل رہا۔ جس طرح میں ٹھیکوں کی بات کی، مسجدوں کے ٹھیکے ہیں، اور یہ جو جہاں بھی پیر فقیر بیٹھتے وہاں ٹھیکے ہیں۔ ہمارے تو فقیروں کے ٹھیکے ہوتے اس علاقے کے فلاں فقیر ہیں، فلاں فقیر ہیں۔ یہ حالت ہے اس ملک کی، ٹھیکے داروں کی موج لگی ہوئی، ہر جگہ پہ ٹھیکے چل رہے۔ ایک زمانہ تھا چرس کے ٹھیکے ہوتے تھے، آج تو پتہ نہیں ہول سیل بزنس شروع ہو گیا۔ وہ بتا رہے کہ سب سے 1 نمبر پہ جو نشئی ہے اس میں اضافہ جو ہو رہا ہے وہ پاکستان میں بھی تیزی سے ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں پوری قوم نشئی ہو جائے، یہ بدبخت قوم جو ہے اس سے ہوش ہی نہ آئے، سب نشے میں اسی طرح ہماری گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگتے رہے، ہمارے نعرے لگاتے رہے۔ جو نشئی ہے وہ تو نعرے لگاتے ہیں، جو نشئی نہیں وہ بھی اسی قابل ہے، وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے، ان کو کون سی ہوش، وہ کون سے نشے سے کام۔ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، لوگ ایک صاحب نے کل لکھا کہ مبارک صاحب آپ جو مرضی کے یہ نہیں بدل سکتے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، اگر ہمارے پروگراموں سے کوئی چند لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جاتی، عقل آ جاتی، اس سے میرا حل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پورے سسٹم کو تو آپ نہیں بدل سکتے۔ پورے سسٹم کو بدلنا جس طرح کا بیڑا گرک ایسے ہی ہے جیسے پورے جسم میں سرطان پھیل جائے اور پھر اس کا پتہ ہی علاج نہیں ہوتا، ہر طرف یہ حالات۔ اور یہ جو ٹھیکے ہے مذہب کے نام پہ، یہ کامیاب بزنس، آپ کو میں نے نسخہ بتا دیا۔ آپ ابھی اگر فارغ ہے تو دیکھیں کوئی پاس مزار ہے تو بولی لگائیں، جہاں جا کے وہاں پہ آپ کو ٹھیکہ مل جائے گا، وہاں پہ پھر آپ 4-6 وہ داڑھی شاڑی والے بندے رکھے اور لوٹ مار اپنی شروع کر دیں، لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے، وہ خود
موجیں کرے اس دنیا میں، لوگوں کو آخرت کے متعلق بتانا، آپ نے 2-4 کہانیاں یاد کرنی۔ آج ایک پیر صاحب پکڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا آپ نے کبھی نماز پڑھی؟ کہتا نہیں۔ کہتا میں پڑھا نہ پڑھا تیری پرابلم ہے، میری پرابلم، میں فلم دیکھا، میں نماز پڑھا نہ پڑھا، تم میرا کیوں پوچھنا؟ اس نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کوئی سورت سنا دو، کہ سورت اسے کیسے آئی؟ وہ بھی بیوقوف، سورت اسے آتی نہیں تو اسے نماز کا پوچھ رہا ہے۔ یہ معاشرے کی جو بدبختی ہے، اس سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ ان علماء سے جب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی، اس وقت تک آپ پاکستان میں کسی قسم کی بھی وہاں پہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ عزت کی تحفظ کی زندگی گزار سکتے۔ آپ کو خود اپنے بچوں کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے متعلق نہیں سوچتے تو دوسرے مولانا صاحب کو یا مفتی کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے بچوں کا سوچ؟ آپ ان کے والے اپنے بچے کر دیتے۔ اور یہی میں 12 دفعہ آخر پہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بڑا شوق ہے، ابھی اس سے بھی آپ حساب لگا لیں کہ کتنی کی یہ قرآن کی ان کو سمجھ ہے جو خود زیادتی کر رہے، ان کو پتا ہے قرآن مجید جس کے پاس آپ نے بھیجا ہوا۔ ان بدبختوں سے آپ نے کون سا قرآن سیکھنا؟ پہلے مولوی کا کریکٹر پتہ کرے، پھر اس کے بعد بچہ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ آن لائن یہ سارے دن ٹک ٹاک پہ بھی تو آپ لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی لگے رہتے ہیں، تو آن لائن بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا۔ عقل سے کام لے، عورتوں کو ڈھونڈے جو قرآن مجید پڑھاتی، وہاں بھی احتیاط کرے، بچوں کے پاس بیٹھے، بچیوں کے پاس بیٹھے، وہ کہیں گمراہ نہ کر دے آپ نے کہ بچوں کو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہمارے پروگراموں میں کہ جو کچھ بھی پاکستان میں چل رہا ہے، روزانہ کوئی نئی سے نئی چیز تو نہیں ہوتے تو وہی پروگرام ہے، سر یاد دہانی کرانی پڑتی کہ آج یہاں پہ کیس ہوا، کل وہاں پہ کیس ہوا۔ چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جرم کبھی بھی چھپا نہیں رہتا، اور آپ اس وقت وقتی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی، اور پھر کوئی نہ کوئی واردات ڈال دیتے۔ ڈاکٹر کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے جو آپ سب کے علم میں ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہماری مدد کوئی کرے گا، کوئی بیمار ہے، تو وہ ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے اس پیشے کو بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے آج جو آپ کو میں بتانے والا ہوں، اور یہاں پہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چلو ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کوئی کام ڈال دے تو بندہ کہہ سکتا ہے یار چلو اس میں عقل نہیں تھی، شاید اس میں اتنی سمجھ نہیں تھی۔ یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہیں جی، میں تصویریں بھی ان کے پیچھے لگا دیتا ہوں، میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے کرونا کے دنوں میں ہاسپٹل سے ماسک وغیرہ چوری کیے، ہینڈ شوز، یہ دستانے، اور یہ چوری کر کے ای بے پہ فروخت کیے، آن لائن بزنس، اور پھر 8,000 پاؤنڈ انہوں نے بنائے وہاں سے۔ اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے اب اگر آپ نے کوئی چیز چوری کی ہے ہاسپٹل سے، پھر سرکاری ہاسپٹل NHS، اور پھر اس کو بیچنے کے لیے کوئی راستہ بھی چاہیے، پھر غلط نام سے یا جو بھی طریقہ واردات ڈھونڈا ہوگا اس کے مطابق پھر انہوں نے وہاں پہ یہ بزنس اپنا کیا اور یہ پیسے بنا لیے۔ پھر گورنمنٹ کو پتہ چل گیا، اب کرونا ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے کرونا کا، تو پکڑی گئی پھر، اور پھر پکڑی جانے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، دونوں میاں بیوی، دونوں کو 10-10 ماہ کے لیے جیل بھیجا گیا۔ جو بات اس میں سیکھنے والی ہے یا بتانے والی ہے، یہ بڑا مقام ہوتا ہے ڈاکٹر کا یا کسی بھی پیشے کا، جہاں پہ آپ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، ڈینٹسٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہاں پہ پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، اور محنت کے بعد اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ایسے کام کرے گا تو جو عام لوگ ہیں وہ کیا پھر کریں گے؟ نارمل تو یہ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو رول ماڈل ہونا چاہیے اور لوگ ان کی طرف دیکھ کے فخر محسوس کریں۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ انگلینڈ میں کبھی کوئی ڈاکٹر ہے
وہ پکڑا گیا. یہ کیا کیا ہے جی؟ عورتیں جاتی تھی وہاں پہ، وہ کوئی غلط حرکتیں کرتا تھا. کبھی کوئی ڈینٹسٹ پکڑا گیا، اور دوبارہ یہ سروس نہیں کر سکتے، یہاں پہ کم از کم نہیں کر سکتے. کسی اور ملک میں جا کے ان کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ چل جائے تو علیحدہ بات ہے، پاکستان جیسے ملک میں یا انڈیا جیسے یا دوسرے ممالک میں، لیکن یہاں پہ زیرو کر دیا جاتا ہے. اور جب اس طرح کی سوچ پیدا ہو تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عزت کے جس مقام پہ پہنچے ہیں وہ ہر بندے کو نہیں ملتا. سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی، دونوں کی تصویریں لگی ہوئی اور کھلبلی مچی ہوئی اس وقت. اس میں جو پریشانی والی بات ہے وہ یہی ہے کہ بعد میں اسی معاشرے میں انہوں نے رہنا اور انہی لوگوں میں زندہ رہنا. کیا یہ لوگ انہیں زندہ رہنے دیتے ہیں؟ باتوں سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل ہی کرنا، روزانہ باتوں سے بھی لوگوں کو مارا جاتا ہے. باتیں تیر کی طرح دلوں پہ لگتی ہیں. ان کے بچے بھی ہوں گے، ظاہر ہے، مجھے نہیں پتا کل کو وہ بڑے ہوں گے، وہ کس نگاہ سے دیکھیں گے کہ ان کے والدین کی کیا عزت تھی، احترام تھی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے، کبھی میں دیکھتا ہوں وکلائیں، ان کا آفس سیل کر دیا گیا، مورگیج کے پیسے کھا جاتے ہیں. لوگ بڑی مشکل سے مورگیج لیتے ہیں، بعد میں وکلا یہ کام ڈال دیتے ہیں اور پھر وہاں بھی چھاپے پڑتے ہیں، فائلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں ادارے والے. کبھی کسی ڈاکٹر کے اپنا برانڈ نکلے ہوتے ہیں. یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت ہے، سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ ڈاکٹر کے پیشے میں میرا خیال ٹھیک ٹھاک انکم ہوگی، کوئی کم پیسے تو نہیں ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لالچ ایسا ہے دولت کا، کم وقت یہ کئی لوگوں کو اپنی اتنی عقل نہیں دیتا کہ اپنی زندگی برباد کر لیں گے، اور کرنے کے بعد انہیں عقل آتی. یہ میں اس لیے یہ پروگرام آپ کو بتاتا رہتا ہوں. کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، اور کئی لوگ کامرس میں بڑے اچھے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی رنگ میں نصیحت کرتے رہتے ہیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، میرے سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی، مگر 8,000 پاؤنڈ کما تو لیے. آپ دیکھ لیں اس کا نقصان اب کیا ہوا، کتنا نقصان ہوا. دونوں میاں بیوی جیل میں، وہ 8,000 بھی واپس کرنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ وہ بچ جائیں گے، جتنے وہاں سے ماسک وغیرہ جو بھی چیزیں ہاسپٹل کی گئی وہ سب کے ظاہر ہے بل لیے جائیں گے ان سے. اگر ان کی کوئی پراپرٹی ہوگی بیچ کے دیں گے، جیسے مرضی دیں گے. اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں گے وہاں سے لیں گے. تو یہ حالات آج بن چکے ہیں. ایک دفعہ میں سوچتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ، فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا ان میں. سب ایک ہی لائن پہ چل رہے ہیں، ایک ہی سسٹم پہ چل رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو جناب اگر خدا تعالیٰ آپ کو، میں یہاں پہ ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ بعد میں بتاتا ہوں، خدا تعالیٰ آپ کو، چلو پہلے بتاتا کہ اگر کہیں پہ عزت مل جائے تو اس کی میرا خیال حفاظت کرنی آپ کا کام ہے. خدا نے تو آپ کو عزت دے دی. میں یہاں ایک بندے کو جانتا ہوں، بڑی عزت سے زندگی گزار رہا تھا انگلینڈ میں، بڑا مقام تھا، اور آپ سوچ نہیں سکتے پھر تکبر آ جاتا ہے. جب خدا کسی کو عزت دیتا ہے نا، پھر دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، پھر بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو اوپر سے ہے اندر سے کچھ ہے اور ہے. اور اس کی جب اصلی صورت سامنے آئی تو بالکل ایسے ہی جیسے یہ ڈاکٹر جیل میں چلا گیا. وہ جیل میں تو نہیں گیا مگر عزت ختم ہو گئی. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ہیں، ہمارے ایشین، ہم تو ایشین کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا مقام مل جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے، چہرے سے مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی. پھر وہ دیکھتی ہے جس سے ملنا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اسی کے مطابق اس سے بات چیت کرتی ہے. کئی دین کے نام پہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ، اگر وہ کہتے جی ہم کوئی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، تکبر آ گیا. تھوڑی سی انہوں نے عزت لی، اس کے بعد لوگوں کی عزت کرنی چھوڑ دی. آپ جب تک لوگوں کے ساتھ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے
جب ملیں گے نہیں، اور جب ان کے پھر ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں. یہی میں جس طرح ان کو بتا رہا ہوں، یہ جو جوڑی جیل میں ہے یا کوئی بھی بندہ ہے، وہ اب یہ جیل سے آئیں گے تو کون ان کو کوئی پاس نہیں بیٹھے گا، قریبی لوگ بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پہلے وکالت کرتے ہیں، نہیں جی اس نے ایسے نہیں کیا ہوگا، کئی گھر اجڑے ہیں، لڑکیوں کی وکالت کی جاتی ہے. جب ان کا اصلی اب بھیانک چہرہ سامنے آتا ہے پھر سب رشتہ دار دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو آج کے دور میں جو زندگی ہے، یہ کیا مصروفیت ہے زندگی کی، پیسے کی سب کو ضرورت ہے، پیسے کے بغیر نہیں چل سکتے، پتہ ہے سب کو. مگر اپنے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل سے کام لیں، کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا سے سیکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اچھے لوگوں سے بھی سیکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ بروں کی محفل ہی آپ کو متاثر کرے، اچھوں کی محفل بھی متاثر کر سکتے. مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ یار جبھی بچ، یہ پروگرام کا نام بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اور اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کو کہیں نہ کہیں سے بچ جاتے ہیں. مختصر سا میسج ہے، چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی